جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سینئر ایڈوکیٹ علی سندھو، اور ان سے بات کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں اس سارے کیس کے حوالے سے کہ جو نوجوان ڈنکی لگا کر عراق گئے ہیں اور عراق میں ان کو واپس لانے کے لیے عراق سے ان کی کیا کوششیں ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، اس حوالے سے ڈیٹیل بھی جانتے ہیں اور اس کیس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل جن سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سندھو صاحب بتائیے گا ہمیں ذرا اس کیس کے حوالے سے کہ کیا ڈیٹیل ہے اور آپ نے اب تک کیا کیا ہے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں ان پاکستانی نوجوانوں کو واپس لانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں کیس کے فیکٹس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ انٹرنیشنل ہیومن سمگلنگ گینگ ہے جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایران اور عراق میں بھی کام کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں، جو میرے 30 سے زائد کلائنٹ ہیں جن کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع کے ساتھ ہے، اور وہاں سے ان کو نہ صرف نوکری کا جھانسا دے کر بلایا گیا ہے کہ آپ کو عراق میں بڑی لوکریٹو جابز آفر، نوکریاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور وہی روشن مستقبل کے سہانے خواب ان کو دکھا کر لے کے گئے ہیں۔ یہ ان کا کن کن شہروں سے تعلق ہے سندھو صاحب کا، جو نوجوان گئے ہیں وہاں، جو پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر؟ سر زیادہ تر کا تعلق منڈی بہاولدین سے ہے، اور گجرات سے بھی ہے، گجرانوالہ ہے، جلال پور جٹاں سے بھی ہے۔ اور اب آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ ان تمام آپ کے جو کلائنٹس ہیں، کوئی کیس کی ہے آپ نے، کسی ادارے سے رجوع کیا ہے، مثلا ایف آئی اے یا اور دیگر متعلقہ ادارے ہیں، آپ کی کیا اس حوالے سے ایکٹیویٹی ہے؟ سر میں اس طرف آتا ہوں، مجھے تھوڑا سا کیس کے فیکٹس کے اوپر بات کرنے دیجیے گا پلیز، کہ یہ جب لوکریٹو جابس آفرز کا جھانسا دے کر بچوں کو بلاتے ہیں، ڈنکی لگواتے ہیں، تو ان کو عراق بلایا جاتا ہے، یا زیارات کے ویزے پہ ایران، اور پھر مہران بارڈر کے ذریعے عراق میں ان کو 10-15 دن کسی نہ کسی جاب کے اوپر رکھوا دیا جاتا ہے۔ پھر خود ہی عراقی پولیس کے ساتھ ان کا نیکسس موجود ہے باقاعدہ، یہ جو بار بار جو وکٹم کی فیملی ہیں، یہ جو اگریوڈ فیملیز ہیں، وہ بات کرتی ہیں، 2 نام لیتی ہیں، عرفان بوس اور شہریار پٹھان، یہ سرگنا ہیں اس گینگ کے۔ انہوں نے پرائیویٹ ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں عراق کے اندر، جو ویڈیوز آپ کو بھی میں نے شیئر کی ہیں، وہ اگر ہو سکے تو چلائیے گا۔ اس ٹارچر سیلز کے اندر نہ صرف ان بچوں کو برہنہ کیا جاتا ہے، ان کے منہ کے اوپر راڈ مارے جاتے ہیں، بلکہ ایک تو ایسا بندہ بھی ہے جس کا نفس ہی کاٹ دیا گیا ہے چھری کے ساتھ۔ ایک بچہ ایسا ہے جس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے، جبکہ اس کی عمر 16 سال ہے اور وہ مائنر ہے، اور اس کے پاس کوئی ٹریولنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو الٹا لٹکایا جاتا ہے فار دا پرپز آف obtaining کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، جو ان کے اوپر فیک کیسز بنائے جاتے ہیں۔ پھر ان کے جو سیکچول پارٹس ہیں ان کے اوپر کرنٹ باقاعدہ لگایا جاتا ہے، ویڈیوز باقاعدہ موجود ہیں۔ سو لہٰذا اب بڑا امپورٹنٹ کوسچن ریز ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو مقصدیت ہے اس کے پیچھے، وہ ہے پیسہ، وہ ہے تاوان، وہ ہے رینسم، کہ جب کال کی جاتی ہے بچوں کے پیرنٹس کو تو ان کو برہنہ کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ان کے نازک اعضاء پہ کرنٹ لگایا جاتا ہے، اور ساتھ ویڈیو کال چل رہی ہوتی ہے اور ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے۔ وہ ان کو بھیجی جاتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیاروں کو ہم کسی قسم کے تشدد کا نشانہ نہ بنائیں تو 5,000 سے 10,000 یا $15,000 آپ ہمیں پے کریں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب فیملیز ریفیوز کرتی ہیں کہ بھائی، ایون کہ ایک کلائنٹ میرا ایسا ہے کہ ان کی بھی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ ایک کلائنٹ ایسا ہے، اس نے اپنا گردہ بیچ کے اپنے بیٹے کو ڈنکی پہ بھیجا ہوا ہے، اور اب وہ میرے پاس اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ایک گردے کے اوپر ہے اور وہ اس کی عمر تقریباً 60 سال ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ بچے، ان کے پیرنٹس کسی قسم کا پیسہ نہیں دیتے تو انہی بندوں کو، انہی بچوں کو وہ فالس جو مقدمات ہیں، جو کرمنل کیسز ہیں، ان کے اندر امپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں کے اوپر، وہاں ٹارچر سیلز کے اندر باقاعدہ عراقی پولیس کے ممبران بھی موجود ہیں۔ ان کی تصدیق کی گئی ہے، جو آج آپ اپلیکیشن موو کی ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں، اس کے اندر باقاعدہ یہ فیکٹس مینشنڈ ہیں۔ اس کے بعد لینگول بیریئر سر بہت موجود ہے۔ آپ ماشاءاللہ کرائم کے ایکسپرٹ ہیں رپورٹنگ کی فیلڈ کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا ٹرائل چاہے ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہو یا انیشل سٹیج کے اوپر ہو، اگر اس کے اندر لینگول بیریئر آ جائے تو اس میں بہت ساری کرمنلائزیشن آ جاتی ہے۔ جب ایک جج کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ عربک سپیکنگ اور سمجھنے والا، انڈرسٹینڈ کرنے والا جج ہے عراق کا، ٹرائل کورٹ کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجابی میں یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا۔ جو وکٹم ہے، یہ جو اکیوزڈ یا کیوں اکیوزڈ پرسنز ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ جج مجھ سے کیا کوسچن کر رہا ہے۔ عراق کے اندر پاکستان کی ایمبیسی موجود ہے، ایمبیسی کے اندر کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے جو ٹرائل کورٹ کے اندر ان کو اسسٹ کرے۔ کیسے پاسبل ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آف فیئر ٹرائل ہے ان کو آپ میٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ میں یونائٹڈ نیشنز کے لیگل انسٹرومنٹس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن میں بھی ڈیفیکٹس کی بات کر رہا ہوں جو کرمنل جسٹس سسٹم آف عراق کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے میرا پاکستان کا بچہ جل رہا ہے۔ اس کے بعد
یہ جو انٹرنیشنل ہیومن اسمگلنگ گینگ ہے اس کا باقاعدہ نیکسس موجود ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور جو ٹرانسلیٹر ہے اس کے ساتھ. بعض بچوں نے یہ بتایا ہے کہ بظاہر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے ٹرانسلیٹ کی، وہ گورنمنٹ کا ٹرانسلیٹر ہے، لیکن دراصل وہ ٹرانسلیشن وہ شہریار پٹھان نے کی ہوتی ہے. دراصل وہ ٹرانسلیشن وہ عرفان باس یا کسی بھی گینگ کے ممبر نے کی ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹمنٹ وہ لکھتا ہے پنجابی میں یا اردو میں، لیکن ٹھپا کسی اور کا لگ جاتا ہے. جی آپ کو پتہ ہی ہے پولیس کا حال ادھر بھی وہی ہے، ادھر تو وہاں بھی یہی حالات ہیں، ادھر تو خانہ جنگی، ادھر تو بیڑا ہی غرق ہے. اس کے بعد جب ٹرائل کورٹ کے اندر ان بچوں کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے سر ہلانا ہے ہاں میں جو بھی کہیں گے. اب عربک کے اندر وہ بول رہے ہیں کیا ٹرائل چل رہا ہے، کیا چیف ہو رہا ہے، کیا کراس ایگزامینیشن ہو رہا ہے، کیا ری ایگزامینیشن ہو رہا ہے. ان کو تو وہ تو کمپریہینڈ نہیں نہ کر سکتے ہمارے بچے. صاحب مجھے بتائیں، یہ تو ایک معاملہ آپ نے بڑا جو لیگل ہے وہ آپ ڈیٹیل میں بیان کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، ایجنٹس ہیں، ان کے کارندے ہیں، وہ کسی طرح سے منظر عام پر نہیں آتے، ان کا پتہ نہیں لگتا، کیونکہ اصل تو کرائم یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا. یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے لے کر لوگوں کو وہاں پر بھجوا رہے ہیں بچوں کو، اور وہاں پر بچے جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور گینگس کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، تو یہاں پر جو کرمنلز ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائیاں نہیں کروا رہے آپ؟ جی سر، آج ہم نے اپلیکیشن ایک موو کی ہے. مجھے جو میرے کلائنٹس نے جن ایجنٹس کا نام بتایا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، میں نے میکسیمم کوشش کی ہے ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی مینشن کروں، ان کے گھر کا ایڈریس بھی مینشن کروں، لیکن موسٹلی ان کو نہیں پتہ، کیونکہ 5 سال پہلے وہ گئے ہوئے ہیں. ایجنٹس جو ہیں وہ فون کے اوپر پیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں، فون کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے 4 لاکھ روپیہ دے دیں، بچے کو آپ وہاں بھیج دیں. ایک امپورٹنٹ اور چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہٹی چل جاتی ہے. وہ ایک ایجنٹ جب 2 بندوں کو بھیجتا ہے اور وہ عراق سے جب دیکھتے ہیں نا کہ پیسے اچھے خاصے آ رہے ہیں، پھر وہ بلائنڈ ٹرسٹ ان کا ہو جاتا ہے. وہ پھر کال کے اوپر ہی ان کو کہہ دیتے ہیں جی 4 لاکھ کال دیو، پہلے بندے بھی تو کلے سے. جی ٹھیک ہے، دکھتی ہے تو بکتی ہے. بالکل ایسے ہے. تو وہ اس طرح ان کو کوئی زیادہ نہیں پتہ ہوتا، لیکن میکسیمم انفارمیشن ہیز بین given in the application which have been submitted to Prime Minister of Pakistan, President of Pakistan, Interior Ministry, Ministry of Foreign Affairs and other relevant departments, Special NCHR, National Commission for Human Rights. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے صرف ابھی تک اپلیکیشنس ہی موو ہوئی ہیں یا آپ کورٹ سے بھی کوئی رابطہ کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی پٹیشن کرنی ہے آپ نے، ان سب کو وہاں پر پیش کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے جو وسل بلور کا رول ہے وہ پلے آج کیا ہے. ہم نے متعلقہ اداروں کو اپلیکیشنز دی ہیں. اگر 1 مہینے کے یا 20 دن کے اندر کسی کو کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی ہم لاہور ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے اور ہم پٹیشن بھی موو کریں گے. تو وہ پٹیشن آپ کس کے اگینسٹ موو کریں گے؟ گورنمنٹ کے اگینسٹ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس سے پہلے بھی ایک امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ ٹرائل ان کا عراقی جیلوں میں ہوا ہے، جو اپیل ریویو یہ سارا کچھ تو ہوگا عراق کی جیلوں، عراق کی عدالتوں کے اندر، تو آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. پاکستان اور عراق یہ ممبر اسٹیٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک کنونشن موجود ہے، UN کنونشن اگینسٹ ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم. اس کا آگے ایک اور پروٹوکول ہے جو پریونشن کی بات کرتا ہے، ہیومن اسمگلنگ کی بائی ایئر، لینڈ اور سی. اس کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد کرائم ہے میرے خیال میں کہ جس کے اندر پارٹیسپیشن ہوتی ہے بندوں کی، لیکن اس کے باوجود ان کو وکٹمز ڈکلیئر کیا جاتا ہے. مثلا ایک بندہ خود ڈنکی لگا کے کانشیسلی جا رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو ملزم یا مجرم آپ قرار نہیں دے سکتے. وہ ہی از بینگ کنسیڈرڈ ایز اے وکٹم، کیونکہ وہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کو وکٹم. اس کے بعد ہم ٹرانسفر آف پرزنرز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کنونشن کے اندر موجود ہے کہ 2 گورنمنٹس اگر چاہیں تو آپس میں ایگریمنٹ کر کے جو اپنے سٹیزنز ہیں جو کسی اور ملک کی جیلوں کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو آپ اپنے ملک کی جیل میں لا سکتے ہیں. ٹرانسفر آف پرزنرز کی بات کی ہے ہم نے، وہ ریمیڈی ہمیں دیں. ٹرانسفر آف کرمنل ٹرائلز کی آرٹیکل موجود ہے اس UN کنونشن کے اندر. اس کے بعد میوچل لیگل اسسٹنس کی ریمیڈی موجود ہے. اس کے بعد سر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انٹرنیشنل JIT کی ہم نے بات کی ہے. کیوں؟ یونائٹڈ نیشن کا ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم کا آرٹیکل وہ بات کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مدعا آ جائے جس کے اوپر بہت ساری اسٹیٹس کا کنسرن ہو یا ایک سے زیادہ اسٹیٹس میں جو لوگ موجود ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر جوائنٹ JIT بھی بنا سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی. ہم نے نیشنل JIT کی بھی ڈیمانڈ کی ہے، انٹرنیشنل JIT کی بھی ڈیمانڈ کی ہے، ٹرانسفر آف پرزنرز کی بھی ڈیمانڈ کی ہے.
اور میوچل اسسٹنس کی بھی بات کی ہے, لیگل اسسٹنس کی, اور یہ ساری چیزیں ہیں. ہم چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات, ادھر کی جیلوں کے اندر جو پاکستانی پریزنز موجود ہیں یا سٹیزنز موجود ہیں, ان کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی. اب عراق کی گورنمنٹ کو چاہیے تو یہ تھا کہ نیلسن منڈیلا رولز کے مطابق جو اس کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز تھی فار دا پروٹیکشن آف دا رائٹس آف پریزنرز, ان کو وہ پروٹیکٹ کرتے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں ہیں, بچوں کو جو ابلے ہوئے چاول ہیں وہ دیے جاتے ہیں, دن میں ایک دفعہ روٹی دی جاتی ہے. بچوں کو, جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں, بھائی ہیں, ان کو اینٹوں کے اوپر سونا پڑتا ہے. لہٰذا ہم نے نیلسن منڈیلا رولز کے مطابق انٹرنیشنل اوبلیگیشنز جو عراق کے اوپر امپوز ہوتی ہیں اس کو بھی فلفل کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے. یہ ساری چیزوں کا کرکس یہ ہے کہ ان بچوں کو انصاف مہیا کیا جائے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اسی کنونشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر سمگلڈ مائیگرنٹس موجود ہیں تو ان کو سزا و جزا نہیں, ان کو آپ ویسے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ علی سدھو صاحب, آپ نے سندھو صاحب کی بھی بات سنی, آپ نے ارسا خورشید کی بھی باتیں سنی, پھر جن نوجوان جو پھنسے ہوئے ہیں عراق کی جیلوں میں ان کے بھائیوں, ان کے کزن کی بھی گفتگو سنی. سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ 30 پاکستانی جو عراق کی جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پر قید کاٹ رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, وہاں پر جو گینگز بنے ہوئے ہیں, یہاں پاکستانی شہریار پٹھان کا نام آ رہا ہے, عرفان باس کا نام آ رہا ہے, اس قسم کے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو وہاں پر یہاں کے ایجنٹوں کے اعلی کار ہیں یا ان سے رابطوں میں ہوتے ہیں, یا ان کی مدد سے وہ وہاں پر اس قسم کے معصوم بھولے بھالے اور روشن مستقبل کے خواب لیے وہاں پر جاتے ہیں. ان لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, ان کو اپنے عقوبت خانوں میں ٹارچر کرتے ہیں, اور یہاں پر ان کے اہل خانہ سے پیسے جو ہے وہ منگواتے ہیں. ان تمام ایسے نوجوان جو وہ نہ صرف عراق بلکہ اور بھی کوئی ممالک جہاں پر پاکستانی نوجوان موجود ہیں, ان کو واپس لانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, وہ کوششیں تو سب ایک طرف ہیں, لیکن ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں, ہماری وزارت داخلہ ہے, ہمارے وزارت خارجہ ہے, اس سمیت پاکستانی حکومت کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے, بہت سیریس سوچنا چاہیے. ایک نہیں, دو نہیں, 30 خاندان ہیں یہ جس کی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ تو سینکڑوں خاندان ہوں گے جن کے نوجوان باہر کی ملکوں کی جیلوں میں جو ہے وہ قید کاٹ رہے ہیں. ان کو واپس لانے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی مثبت اقدامات کرنے چاہیے. عراقی حکومت سے بات کرنی چاہیے, اپنا وزیر خارجہ کے ذریعے بات کرنی چاہیے, وزارت داخلہ کے ذریعے بات کرنی چاہیے, اور جتنی جلدی ہو سکے ان کی اپیل پر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے, اور ان بچوں کو واپس پاکستان لانے کے لیے اپنے اختیارات جو ہیں اور اپنی کوششیں جو ہیں ان کو بالکل ترجیح دینی چاہیے. پروگرام بے نقاب میں مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.